बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की दरसी किताब उसके पहले 2 सबक हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक को भी हम पहले की तरह 2 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके पहले 6 पैराग्राफ उनको हम मुकम्मल करेंगे और अगले जो 6 सबक पैराग्राफ होंगे इस सबक के और ख़ुलासा होगा और पैराग्राफ की तशरीह होगी। वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क, जिसको लिखा है डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने, और ये डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक 1870 ईस्वी में पैदा हुए और 1961 ईस्वी में इनका विसाल हुआ। आपके इल्म में है कि हम जब भी कोई सबक पढ़ते हैं तो सबक पढ़ने से पहले उस सबक को लिखने वाले जो मुसन्निफ़ होते हैं हम मुख्तसर सा तारफ़ उनका ज़रूर डिस्कस करते हैं, सिर्फ़ इसलिए ताकि हमें मालूम हो सके कि उस सबक को लिखने वाले कौन हैं। तो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, जिन्होंने नवाब मोहसिनुल मुल्क की शख्सियत के बारे में लिखा, वो 20 अगस्त 1870 ईस्वी को मीरठ के एक कस्बे हापोड़ में पैदा हुए, हिंदुस्तान में। उनके वालिद का नाम शेख अली हुसैन था। इन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। उसके बाद अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम से उन्होंने बीए किया। फिर उन्होंने मदरसा आसफिया में पढ़ाया, नामवर इदारा था। फिर वो उस्मानिया कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वो उर्दू के चेयरमैन बने। सारी ज़िंदगी डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू के लिए वक्फ कर दी थी और बाबाए उर्दू का लक़ब पाया। उर्दू से बेपनाह मोहब्बत थी, उर्दू की तरवीज के लिए, क्योंकि उस वक्त उर्दू ज़ुबान अभी अपने इर्तिका की तरफ थी और नई ज़ुबान बनी थी। वैसे तो बड़े अरसे से चल रही थी मगर उसका फैलाव और आम लोगों तक इस कदर नहीं हो सका था। तो उर्दू ज़ुबान की तरवीज के लिए उन्होंने अपनी सारी खिदमात को सर्फ किया, यहाँ तक कि शादी भी उन्होंने नहीं की। और जब उनसे कहा जाता था कि आप शादी करें तो वो कहते थे कि मेरी शादी उर्दू से हो चुकी है। यानी इस कदर उन्होंने अहमियत दी है उर्दू ज़ुबान को और फिर इसी वजह से कौम ने उन्हें बाबाए उर्दू का लक़ब दिया। और पाकिस्तान बनने के बाद 16 अगस्त 1961 में उन्होंने कराची में वफ़ात पाई। ज़िंदगी में बेशुमार किताबें भी लिखी। अब ये हैं डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है, और इन्होंने ये सबक लिखा है नवाब मोहसिनुल मुल्क। ये नवाब मोहसिनुल मुल्क एक बड़ी नामवर शख्सियत हैं और उन्होंने पूरी ज़िंदगी की उनकी तारीख़ को पढ़ने के बाद, पूरी ज़िंदगी के मामलात को देखने के बाद, नवाब मोहसिनुल मुल्क की ज़िंदगी की जो खूबियाँ हैं उनको यहाँ पर हमारे सामने रखा है। याद रखें, ऐसे असबाक शख्सियात से मुतालिक और भी हमारी इस बुक में मौजूद हैं। इन असबाक को शामिल करने का बुनियादी मकसद वो ये होता है कि ताकि हम इन खूबियों को अपनी ज़ात के अंदर पैदा कर सकें, और जिस तरीके से आज इन खूबियों के बायस ये लोग मीनारे नूर बने हुए हैं और लोग इनसे रहनुमाई और गाइडेंस लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर इन खूबियों को हम अपनी ज़ात में पैदा कर लेंगे तो कल को हमारा जिक्र इसी तरीके से किताबों में होगा। इसी तरीके से हमारी खूबियों को आने वाली नस्लें बयान कर रही होंगी, लिख रही होंगी और असबाक में शामिल किया जाएगा। लिहाजा जो खूबियाँ नवाब मोहसिनुल मुल्क की यहाँ डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने बयान की हैं, हम उन खूबियों का जायज़ा लेंगे कि आखिर क्या खूबियाँ थी उनमें
کہ ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک سبق سیکنڈ ایئر کی درسی کتاب کے اندر شامل کر دیا گیا. میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پڑھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ترتیب کے ساتھ بک کے پیراگراف کو پڑھاتا ہوں اور ہر آنے والے پیراگراف کو سمجھانے کی خاطر اور اس کا خلاصہ ترتیب سے یاد رکھنے کی خاطر ہر پیراگراف کو ایک ہیڈنگ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اس پیراگراف کے اندر جتنی بات مشکل الفاظ میں بک میں لکھی ہوئی ہے اس کو آسان الفاظ کے ساتھ ایک کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوتا ہوں تاکہ آپ اس کو سنیں، بک سے پڑھیں اور آپ کو سبق یاد ہو جائے. اگر ہم نواب محسن الملک اس سبق کے پہلے پیراگراف کو دیکھیں تو میں نے اس کا نکات میں سے اس کا پہلا جو نکتہ اور پہلا جو پوائنٹ بنایا وہ بنایا محسن الملک کی شخصیت. یعنی اس پہلے پیراگراف کے اندر محسن الملک کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے. کیا بات بیان کی گئی ہے ذرا سنیے. وہ کہتے ہیں کہ نواب محسن الملک بے شمار خوبیوں کا مرکب تھے. اب یہ پہلا پیراگراف ہے نواب محسن الملک اس سبق کا. اب کہتے ہیں بے شمار خوبیوں کا مرکب تھے. ان کی طبیعت میں رعب تھا، ذہانت تھی، اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا اور سخاوت یہ بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی تھی. یہ میں نے یہ جو الفاظ مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں پہلی لائن میں آپ کی بک میں اس کے معنی یہاں لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جو کہتے ہیں رعب ان کی طبیعت میں تھا، ذہانت ان کی طبیعت میں تھی، اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا سلیقہ ان میں تھا اور سخاوت ان میں اس قدر زیادہ پائی جاتی تھی کہ راہ چلتے ہوئے بھی انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی ان کے ساتھ ملتا تو وہ ان ساری خوبیوں کو جان لیتا تھا کہ یہ ایک باروب شخصیت ہیں، یہ ایک ذہین شخصیت ہیں، ان کے پاس گفتگو کا طریقہ بڑا اچھا ہے اور یہ طبیعت کے اعتبار سے بڑے سخی پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں عام طور پر جب بچے کا نام رکھا جاتا ہے یا کسی کو حکومت لقب دیتی ہے، خطاب دیتی ہے تو بس وہ ایسے ہی دے دیے جاتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہوتی لیکن نام رکھ دیا جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ نواب محسن الملک ان کا نام تھا محسن الملک، لیکن کہتے ہیں یہ اسم با مسمہ تھے. یعنی جیسا ان کا نام تھا ویسی ہی ان کی شخصیت تھی. اب نام کا معنی ہے محسن، کہتے ہیں احسان کرنے والا، تو کہتے ہیں یہ واقعتاً ہی احسان کرنے والے تھے. اور ان کا لقب تھا نواب، تو یہ واقعتاً ہی نواب تھے اور لقب بھی ان کی شخصیت کے عین مطابق تھا، نام بھی شخصیت کے مطابق. یعنی جیسا نام تھا ویسی خوبیاں ان میں پائی جاتی تھیں، جیسا لقب تھا ویسی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. اور اس قدر خوبیاں تھیں کہ کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ بھی کندن ہو جاتا، یعنی خالص سونے کی مانند ہو جاتا. یعنی وہ خوبیاں جو محسن الملک کے اندر پائی جاتی تھیں وہ خوبیاں اس بندے کے پاس آ جاتی جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا. اگر کوئی شخص ان سے ایک مرتبہ سلام کر لیتا تو اس سلام کا بھی بہتر انداز میں جواب دیتے اور اس وقت تک چین سے نہیں رہتے تھے جب تک اس سلام کا بھی بہتر انداز میں اس کا بدلہ نہیں چکا لیتے تھے. وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے، وہ بھی ہمیشہ آپ کے احسان مند رہتے، زیر بار منت رہتے. عام طور پر سیاسی معاملات اور ملکی معاملات کو جب چلانا ہو تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے تو حکمتاً آپ کو اس بندے کو سائیڈ پہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے کو اس کی جاب سے، اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو وہ کسی صورت بھی عہدے سے ہٹانے والے کو اچھا نہیں سمجھتا بلکہ اس کے لیے بد دعائیں دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے. اب حیدرآباد دکن کے معاملات، سیاسی معاملات اور وہاں کے انتظامی معاملات نواب محسن الملک کے سپرد تھے. تو حکمتاً بہت سارے لوگوں کو جب وہ تنگ کرتے اور اچھے طریقے سے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے تو انہیں ہٹانا پڑتا. تو اب یہ ایک ناگوار اور بڑا دل شکن کام ہوتا. جس کو ہٹایا جا رہا ہے وہ کبھی بھی نواب محسن الملک کو اچھا نہیں سمجھ سکتا تھا. لیکن
ऐसे कामों को कि अगर किसी बंदे को सियासी मामलात में हटाने की भी ज़रूरत पड़ी तो इस काम को भी इस अंदाज में सर अंजाम दिया कि किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई, किसी का दिल नहीं टूटा, उसको उसके ओहदे से हटा भी दिया, और बल्कि बदले में वो मुखालफत पर उतरने की बजाय वो आपको दुआएं देकर जाता था। यानी इस तरीके से अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी तरबियत के साथ और अच्छे अंदाज के साथ सारे मामलात को लेकर चलते। ये पहला पैराग्राफ है, ये वो खूबियां हैं जो उनके अंदर पाई जाती हैं और जो पहले सबक के इस तीसरे सबक के पहले पैराग्राफ में बयान हुई हैं वो ये हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या मैंने पॉइंट बनाया, खूबियों का मजमुआ। अब जब आप खुलासा लिखेंगे सबक का तो आपने सिर्फ पहला पॉइंट ज़हन में रखना है, फिर दूसरा पॉइंट ज़हन में रखना है, फिर तीसरा, चौथा, यूं पॉइंट ज़हन में रख लेंगे, खुलासा लिखना आपको आसान हो जाएगा। अब जरा देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में कौन सी खूबियां बयान हुई हैं। कहते हैं वो जौहरे काबिल थे, यानी खूबियों का मुरक्का थे। और उनकी खूबियों का अंदाजा कब हुआ? कहते हैं कि हैदराबाद में जब उन्हें सियासी और इंतजामी मामलात दिए गए तो उस वक्त उनकी सियासतदानी का, उनके तदब्बर का और उनकी इंतजामी काबिलियत का चर्चा हुआ। हर तरफ उनका जो है वो शोर होगा हो गया, उनका तोती बोलने लगा, हर तरफ उनकी शोहरत हो गई कि यार क्या अजीम आदमी है कि किस तरीके से इंतजामी मामलात को लेकर चल रहा है। मामलात की तह तक पहुंचना, होशो हवास का दुरुस्त इस्तेमाल करना, मामलात को और वाकयात को इस अंदाज में समझना कि बड़े बड़े मुश्किल मामलात और बातों को भी बड़ी आसानी के साथ हल कर देते थे। आम आदमी को यह लगता था कि यह मामला बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल मामला भी अगर उनके पास चला जाता तो उसको बड़ी आसानी के साथ हल कर देते। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि अगर वो तुर्की या किसी बड़ी सल्तनत के फॉरेन मिनिस्टर होते तो पूरी दुनिया में बड़ा नाम कमाते और बड़े बड़े लोग उनका लोहा मान चुके होते, मगर चूंकि बड़े सगीर में थे तो इसलिए इतना बड़ा नाम उनका ना हो सका। और इस कदर खूबियां थीं कि अगर वो किसी बड़ी रियासत के जब वो ओहदेदार होते तो पूरी दुनिया उनका जो है वो लोहा मान चुकी होती, पूरी दुनिया उनकी मुरीद बन चुकी होती। इस कदर इंतजामी मामलात को चलाने की उनके अंदर खूबी पाई जाती थी। अब ये दूसरा पैराग्राफ है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ में। अब तीसरे पैराग्राफ में उनकी एक और खूबी का जिक्र है कि उन्होंने अहले हैदराबाद पर, जिसके इंतजामी और सियासी मामलात उनके सुपुर्द थे, तो अहले हैदराबाद पर उनके बड़े एहसानात थे। अब देखते हैं तीसरे पैराग्राफ में क्या बात बयान हुई और कौन सी खूबी। कहते हैं यूं तो इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर उनकी बेशुमार खूबियां हैं और बेशुमार उनके एहसानात हैं, बेशुमार उनकी भलाइयां हैं जो उन्होंने अहले हैदराबाद पर की हैं, लेकिन 3 काम उनके ऐसे हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे, जो उन्होंने हैदराबाद में किए हैं, जिनको कोई भुला नहीं सकता। कौन कौन से 3 काम किए हैं? पहला काम, उन्होंने रियासत हैदराबाद दक्कन का बजट बनवाया और वो बजट उन्होंने मिस्र के बजट की तर्ज पर बनवाया। और यूं बजट बनवाना अंग्रेज दौरे हुकूमत में ये काम पहली मर्तबा हुआ था, तो ये हैदराबाद पर उनका पहला एहसान था। दूसरा, उन्होंने बंदोबस्त का महकमा कायम करवाया। बंदोबस्त, ये महकमे का नाम था महकमा बंदोबस्त, और इस महकमे के जरिए जमीन की पैमाइश का काम किया जाता था कि हैदराबाद की जमीन कितनी है और उसके सारे प्रॉपर्टी के मामलात को देखा जाता। और तीसरा, उन्होंने माल गुजारी और फाइनेंस के मामलात में नए उसूल मुरतब करवाए, कहां से आना है, कैसे पैसा खर्च होना है, यूं नए रूल्स एंड रेगुलेशन, नए उसूल और ज़वाबित उन्होंने बनवाए। तो ये 3 एहसानात का जिक्र है इस पैराग्राफ में जो उन्होंने अहले हैदराबाद पर किए। और वो एहसानात क्या हैं? उन्होंने बजट बनवाया, उन्होंने बंदोबस्त का महकमा कायम करवाया और उन्होंने माल गुजारी और फाइनेंस के मामलात को डील करने के लिए नए से नए उसूल मुरतब करवाए। यही वजह थी कि हैदराबाद में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। ये अगला पैराग्राफ है जो इस सबक के अंदर बयान किया गया है और ये आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा।
جس کو ہم جانیں گے سمجھیں گے اگلے پیراگراف میں. یہ بات بتائے گی کہ جب اتنی خوبیاں ان کے اندر تھیں تو پھر حیدرآباد میں ان کی مقبولیت کا عالم بڑا جدا تھا. کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں بڑے لوگ آئے اور گئے، مگر جو مقبولیت ان خوبیوں کے باعث نواب محسن الملک کو حاصل ہوئی وہ کوئی اور شخص حاصل نہیں کر سکا. ڈاکٹر مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، یہ اس وقت لکھ رہے ہیں، برصغیر کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ملک میں یوں تو خوش آمدیوں کی کمی نہیں ہے کہ بالکل جب چاہا جس کی چاہی خوش آمد کر دی. جھوٹی تعریف، خوش آمد جھوٹی تعریف کو کہتے ہیں، اور سچ اور جھوٹ کا جو ہے وہ بالکل لحاظ نہیں کیا، اور بس ایسے جو بھی سیاسی عہدے پر ہوا اس کی تعریف کرتے گئے. کہتے ہر ایک کی تعریف یوں ہوتی تھی، مگر اصل پتہ کسی بندے کی خوبیوں کا اور سچی تعریف کا تب چلتا ہے جب وہ بندہ عہدے پر نہیں ہوتا. یعنی عہدے پر ہے کوئی بندہ تب تو اس کی عزت بھی ہوگی، تعریف بھی ہوگی، اس کی خوش آمد بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن اصل بندے کی حقیقت کا، ریالٹی کا پتہ تب چلتا ہے جب بندہ اپنے عہدے پر نہیں ہوتا. کہتے ہیں نواب محسن الملک جب عہدے پر رہے تب تو ان کی تعریف ہوتی ہی تھی، تب تو لوگ ان کے گرویدہ تھے ہی، مگر جب ان کے پاس عہدہ نہ رہا اور وہ حیدرآباد کو چھوڑ کر جب واپس اپنے شہر، اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے تو تب کیا دیکھا گیا کہ ہر کوئی شخص ان کے ساتھ پیار کر رہا تھا. اور جب حیدرآباد سے رخصت ہوئے تو اسٹیشن پر انہیں سی آف کرنے کے لیے ہزاروں افراد کا رش تھا اور زاروں قطار رو رہے تھے، اور پورے حیدرآباد کا یوں منظر تھا جیسے یہاں کوئی کوہرام مچ گیا ہو. تو یعنی کہتے ہیں کہ عہدے پر تھے تب بھی محبت کرنے والے تھے، مگر سچ اور جھوٹ کا پتہ تو تب چلتا ہے جب عہدے پر نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں نواب محسن الملک کا پتہ پھر چلا کہ واقعتاً ہی لوگ ان سے محبت ان کی خوبیوں کی وجہ سے کرتے تھے، اور جب وہ رخصت ہوئے حیدرآباد سے تو پھر ہزاروں افراد انہیں جو ہے وہ سی آف کرنے کے لیے اسٹیشن پر موجود تھے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ خوبیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. جو عالم ایجاد میں ہو صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. تو یوں جو ہے یہ پھر جب خوبیاں ہوں، جب کوالٹیز ہوں بندے کی ذات میں تو پھر لوگ گرویدہ ہو ہی جایا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا گڑ پڑا ہوا ہو تو پھر مکھیاں آ ہی جایا کرتی ہیں. بس وہ گڑ پیدا کرنے کی اور گڑ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر خوبیاں بندے کی طبیعت میں آ جائیں تو پھر لوگ محبت کرنے والے آ ہی جایا کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کا آخری پیراگراف، اور اس میں نے پوائنٹ جو بنایا یاد کرنے کی خاطر کہ اگر ہم ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ لیں تو ہمارے لیے خلاصہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا، جس کے لیے ہی میں یہ ہر پیراگراف کے اوپر ہیڈنگ بناتا ہوں اور اس کے ساتھ پیراگراف کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو ذرا دیکھیے اس میں کیا بنایا، مذہب سے لگاؤ اور انداز تحریر. آپ کو مذہب سے بڑی محبت تھی اور آپ جو لکھتے تھے وہ شاندار لکھتے تھے. کہتے ہیں اس پورے پیراگراف میں کیا بات بیان ہوئی ہے، کہتے ہیں جس زمانے میں نواب محسن الملک نے ہوش سنبھالا ان دنوں میں لوگوں میں مذہب کا بہت زیادہ رجحان تھا اور لوگ دین سے، مذہب سے بڑی محبت کرتے تھے. ایسا کیوں تھا؟ لوگ اس زمانے میں اتنا زیادہ دین سے محبت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ صاف ظاہر ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو پھر وہ تھک ہار کے مسلح پہ آ کے گرتا ہے، پھر مذہب کی پناہ حاصل کرتا ہے. تو اس وقت چونکہ جنگ آزادی ہو چکی تھی تو آپ کے جو ہے وہ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جنگ آزادی کے بعد آپ نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں کی حالت بڑی تباہ کن ہو چکی تھی. تو جب تباہ کن ہو چکی تھی تو پھر مسلمان سارے کے سارے ان کا مذہب کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مدد اتارے
اور یہ جو حالات ہمارے برے ہو گئے ان کو ٹھیک کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے بعد مسلمان دولت، اقبال، بلندی، جاہو، ثروت سب کچھ کھو چکے تھے. تو ایک مذہب تھا جس سے ان کا لگاؤ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا. ہر کوئی مذہب کے متعلق مثبت انداز میں لکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی مذہب کے بارے میں لکھتے جو مذہب کو مانتے ہی نہیں تھے. یعنی دنیا دار، اقلیت پسند لوگ جن کا مذہب سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی جب کوئی تحریر لکھتے تو وہ بھی مذہب سے متعلق ہی لکھتے. سب سے زیادہ مذہب کے ساتھ اس زمانے میں لکھنے والے سر سید احمد خان تھے، اور پھر وہ لوگ بھی جن میں نواب محسن الملک شامل ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، مولوی مشتاق حسین ہیں، مولانا شبلی نعمانی ہیں، چراغ علی ہیں، نذیر احمد، یہ سارے لوگ، سر سید سمیت یہ سارے لوگ جو بھی تحریر لکھتے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے، وہ مذہب کے متعلق ضرور لکھتے. اب ان سارے مصنفین میں سے اور قلم نگاروں میں سے اور رائٹرز میں سے نواب محسن الملک ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بھی تحریر مذہبی نہیں ہے سوائے ایک تحریر کے. لیکن اچھا، ایک تحریر ایسی تھی جو انہوں نے ساری زندگی میں مذہبی لکھی، پراپر مکمل مذہبی لکھی. لیکن اس کے علاوہ جو باقی تحریریں لکھی انہوں نے، اور وہ بڑی تعداد میں لکھی، لیکن ان میں بھی جب اپنی تحریر کا اختتام کرتے تو وہ مذہب کے بارے میں ہی کرتے. ان کی تحریر میں ادبی رنگ خوب جھلکتا تھا، روانی تھی، فصاحت تھی، تسلسل بیان ان کی تحریر میں بھرپور انداز میں پایا جاتا تھا. اگرچہ نواب محسن الملک انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کروا کر اس کا مطالعہ کرتے تھے، اور ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی بھی صاف نظر آتی تھی. تو دیکھیے کہ یوں ان کے ساتھ ان کا مذہب کے ساتھ بھی بڑا گہرا لگاؤ تھا، اور پھر لکھنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا، بڑی خوبصورت اردو لکھتے تھے. ایسے ہی تو بابا اردو نہیں بن گئے، اس لیے یہ اردو زبان کوئی آسان بھی نہیں ہے. آتی ہے اردو زبان آتے آتے، ٹھیک ہے، تو یہ آسان زبان نہیں ہے. اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ وہ خوبیاں ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا. ان کی شخصیت بڑی زبردست تھی، وہ معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، حیدرآباد پر ان کے بڑے احسانات تھے، اہل حیدرآباد ان سے محبت بڑی کرتے تھے، مذہب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا لگاؤ تھا. اس لیے بھی کہ اس زمانے میں مذہب کے ساتھ لوگ پیار بڑا کرتے تھے. وہ جو تحریر لکھتے تھے بڑی شاندار لکھتے تھے. ان خوبیوں کو ہمیں اپنی ذات کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا اگلا حصہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور مجھے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.